بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے شیطانی عمل۔ سمیع الدین کی آواز میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر 2-4 بار سمیع صاحب کی آواز سن لے تو ساری عمر گناہ کی طرف رخ نہ کرے۔ محلے کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب سمیع صاحب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آخر لوگ ان کی عزت کیوں نہ کرتے؟ وہ لوگوں کو اچھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے، ان میں اخلاقی قدروں کو اجاگر کرتے ہیں۔ 3 وقت کا اچھے سے اچھا کھانا سمیع صاحب کو محلے کے لوگوں سے پابندی سے ملتا رہتا۔ سمیع الدین محلے والوں کے لیے ہر مسئلے کا حل تھے، کوئی مذہبی مسئلہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ سمیع صاحب کرن کی طرح چمکتے اور آن واحد میں مایوسی کے اندھیرے چھٹ جاتے۔ سمیع الدین کا جہاں سارے محلے والے احترام کرتے، وہاں ایک بے ادب بھی تھا۔ وہ سمیع صاحب کو کھانا دینا تو دور کی بات، گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ سمیع صاحب کا پڑوسی سلیم، سر سے پیر تک شیطان۔ سمیع صاحب نے قرآن شریف کا ترجمہ نہ پڑھا ہوتا تو وہ یقیناً سلیم کو انسان کے بجائے سچ مچ کا شیطان سمجھتے، جو شاید ان کے امتحان کے لیے اترا تھا۔ سمیع صاحب کو جتنی خدا سے محبت تھی اتنی ہی سلیم سے نفرت تھی۔ سمیع صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ دروازے پر جاتے مکینوں کی خیریت دریافت کرتے، ان کے مسائل دلچسپی سے سنتے اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کی مدد کرتے۔ پیر کے روز بھی وہ حسب معمول ظہر کی نماز پڑھ کر محلے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر گھریلو سامان سے بھری صندوقی پر پڑی۔ صندوقی پر رکھا ہوا سامان مالکان کی زب و حالی کو پکار پکار کر عریاں کر رہا تھا۔ سمیع صاحب نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سامان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے بلکہ 2 خواتین ہیں، جن میں ایک پکی عمر کی عورت تھی اور ایک کم عمر لڑکی جس کا اچھوتا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ سمیع صاحب فوراً آگے بڑھے۔ خاتون، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ دونوں خواتین نے ایک ساتھ مڑ کر فوراً ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، بڑی مہربانی، آپ ذرا یہ الماری محلے کے لڑکوں سے پکڑوا کر اندر رکھوا دیں۔ بالکل بالکل، سمیع صاحب نے جلدی سے کہا اور تیزی سے مڑ گئے۔ چند سیکنڈ بعد جب وہ وارد ہوئے تو ان کے ساتھ 2 صحت مند لڑکے تھے۔ دونوں لڑکوں نے خواتین کو سلام کیا، صندوقی والے کی مدد سے الماری اتروائی اور گھر کے اندر لے گئے۔ جس وقت لڑکے الماری اندر لے جا رہے تھے، سمیع صاحب کی نظر سلیم پر پڑی تو وہ خدمت کے جذبے میں بھول بیٹھے کہ سلیم ان کا ازلی دشمن ہے۔ ارے سلیم بیٹا، ادھر آنا۔ سلیم نے مڑ کر ان کو تیز نگاہوں سے دیکھا لیکن بغیر کچھ کہے آگے آ گیا۔ بیٹا ذرا گاڑی سے صندوق اتار کر اس گھر میں پہنچا دو۔ انہوں نے انگلی سے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ دراصل گاڑی آگے نہیں جا سکتی، راستہ تنگ ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح، صرف 2 خواتین ہیں، سارے سامان کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا آفت آن پڑی کہ کوئی بھی مرد نہیں، اور پتہ نہیں کوئی مرد ہے بھی یا نہیں، پھر بھی بیچاریاں تنے تنہا دنیا کے دکھ اٹھا رہی ہیں۔ آپ ہی آپ بڑبڑا کر سمیع صاحب نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا سلیم اپنی جگہ کھڑا ہے اور اس کی نگاہ سامان کے ساتھ آنے والی لڑکی پر ٹکی ہے۔ یہ دیکھ کر سمیع صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لا حول ولا قوت۔ میاں، لوگ واقعی سچ کہتے ہیں، چور چوری سے جائے، ہیرا پیری سے نہ جائے۔ ابے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں صندوق اندر پہنچا دے، اور تو کس شیطانی دھندے سے لگا ہے؟ سلیم نے گردن گھما کر دیکھا اور بازاری مسکراہٹ ہونٹوں پر لا کر بولا، ارے سمیع الدین نظر گوڑ کی تعریف کر رہی تھی، خدا کی قسم کیا حسن اتارا ہے۔ ٹھنڈک پڑ گئی اور رہا صندوق تو یہ سمیع صاحب ان حسن زادی کے طفیل ابھی گھر میں پہنچا۔ تم تو جانتے ہو کہ سلیم پوکٹ میں کسی کا کام بھی نہیں کرتا، پر ایک نظر نے ساری مزدوری دے دی، اللہ قسم۔ سلیم نے بازاری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر ایک آنکھ دبا کر سمیع صاحب کو عامیانہ سا اشارہ کیا اور صندوق اندر پہنچا کر یہ جا وہ جا، لا حول ولا قوت کہتے ہوئے سمیع صاحب تیزی سے خواتین کے پاس گئے اور جلدی سے معذرت کرتے ہوئے گویا ہوئے، دیکھیے برا نہ مانیے گا اس کمبخت لچے لفنگے کی باتوں کا، یہ سارا محلہ شریفوں کا ہے، یہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سارا محلہ خاندان کی طرح رہتا ہے۔ آپ جس وقت ابھی سمیع صاحب کی بات ادھوری ہی تھی کہ محلے کی کئی خواتین اندر داخل ہوئی۔ الیک سلیک کے بعد پڑوس کی چنوں کی اماں حسب عادت مردانہ آواز میں مخاطب ہوئی، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرا پڑوس آباد ہوا، کم سے کم اب رونق تو لگی رہے گی۔ کیا نام ہے بہن تمہارا؟ کہاں سے آئی ہو؟ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے گہری نظروں سے کم عمر لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پختہ عمر کی خاتون سے سوال کیا۔ عورت دکھ سے مخاطب ہوئی، جی میرا نام روزی ہے اور یہ میری بیٹی ریٹا ہے۔ میرا شوہر مائیکل کا پچھلے برس انتقال ہو گیا، جب تک وہ زندہ رہے ہم خوش و خرم تھے، دوستوں رشتہ داروں کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان کی آنکھیں کیا بند ہوئی
ایک ایک کر کے سارے تنہا کر گئے۔ جمع پونجی ختم ہوئی تو مکان بیچ ڈالا۔ آخر کب تک وہ سرمایہ سہارا دیتا؟ آج کل کرائے کے مکان بھی ایک عذاب ہیں۔ سلائی کر کر کے اتنا کما لیتی ہوں کہ ہم ماں بیٹی کی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ بات ختم کر کے جب انہوں نے تمام لوگوں پر نگاہ ڈالی تو 8-10 خواتین میں سے اب وہاں پر صرف 2-4 خواتین ہی بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ البتہ سمیع صاحب ہمتن گوش تھے۔ باقی خواتین دل ہی دل میں توبہ کرتے ہوئے صرف اس لیے اپنے گھر چلی گئیں کہ ایک غیر مذہب کی عورت کے ساتھ بیٹھ کر کیوں جہنم خریدے، جبکہ ان میں سے کچھ عورتوں کا خیال تھا کہ ایسے گھر پر خدا کی مار ہوتی ہے جہاں کوئی مرد نہ ہو۔ بھلا مرد کے بغیر بھی گھر میں رونق ہوتی ہے؟ جب رات گئے تک میاں بیوی کے جھگڑے کی آواز نہ آئے، 2-4 برتن نہ ٹوٹے اور بیوی کے جسم پر سب پڑوسن کی عورتوں کو نیل نظر نہ آئے تو کوئی زندگی بھی ہے کیا؟ جب تھوڑی دیر میں محلے کی باقی خواتین بھی اپنے اپنے گھر چلی گئیں تو ریٹا نے ماں کو آواز لگائی، امی گھر کا غسل خانہ تو بالکل بدترین صورتحال پیش کر رہا ہے۔ بیٹی کی آواز پر جب روزی نے جا کر دیکھا تو واقعی جگہ جگہ کائی نے نہ صرف غسل خانے کو بلکہ اس سے ملحق بورچی خانے کو بھی سیلن زدہ کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم ابھی مل کر اس گھر کو نیا بنا دیں گے، ماں نے ایک عزم کے ساتھ بیٹی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، ریٹا نے ماں کے خیال سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ 2 کمروں کے مکان کی صفائی ٹائم ہی کتنا لیتی ہے؟ 4 گھنٹے میں سارا مکان صاف ہو گیا۔ دونوں نے ایک نظر سارے گھر پر ڈالی کہ کہیں کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، مگر کونا کونا صاف ہو چکا تھا۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے۔ گرمیوں میں یہ وقت کچھ اتنا اندھیرا نہیں لاتا، مگر دونوں تھک کر اتنا چور ہو چکی تھی کہ ان کی ہمت ہی نہیں تھی کہ باہر جا کر کچھ کھانے کا انتظام کرے۔ دونوں نے ایسے ہی رات بسر کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ریٹا نے ماں کو آواز لگائی، امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کہو تو چائے بنا لوں؟ اس بات پر ماں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید سوچ رہی تھی کہ خالی چائے سے کیا گزارا ہوگا، اگر چائے ابھی بنا بھی لی تو صبح کہاں سے چائے بنائیں گے؟ ڈبے میں صرف ایک وقت کی چائے کی پتی پڑی تھی۔ جس وقت وہ پرانا مکان خالی کر رہی تھی وہاں آس پاس کی عورتوں پر ان کے سلائی کے پیسے آتے تھے، مگر سب نے مختلف دنوں کا وعدہ کر کے ان کو ٹال دیا تھا۔ البتہ بیبی کی ماں نے بیگم روزی کے بڑے اصرار پر کہا تھا کہ وہ شام کو ابا سے اس کی سلائی کے 50 روپے لے کر رکھے گی اور وہ کل آ کر لے جائے۔ محلے کی خواتین کے رویے سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کسی سے بھی مدد کی توقع رکھنا فضول ہے۔ آنے والی خواتین میں سے ایک خاتون بڑے روکھے انداز میں کہتے ہوئے اٹھی تھی، چلو بھائی، شمشو کے ابا کہتے ہیں کافروں سے دوستی سے بہتر مسلمانوں کی دشمنی ہے۔ گوڈ بہتر کرے ان سمیع صاحب کا جنہوں نے فوراً کہا تھا، اری کم عقل، یہ اہل کتاب ہے اور اہل کتاب کافر نہیں ہوتے ہیں۔ جس پر اس عورت نے ناک سکوڑ کر کہا، معاف کرنا سمیع صاحب، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور خود کو بھی دیکھا ہے، عیسائی زیادہ تر کمتر ہوتے ہیں اور اب ہم ایسے بھی گئے گزرے نہیں کہ کمتروں سے دوستی کریں۔ جس پر سمیع صاحب نے ان کو عالمانہ لیکچر دیا۔ 10 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی۔ بھوک کی وجہ سے دونوں ہی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آواز سن کر روزی نے بستر سے اٹھنا چاہا۔ ٹھہرو، ماں نے اس کو روکتے ہوئے کہا، رات کا ٹائم ہے بیٹی اور پھر محلہ بھی نیا ہے، میں دیکھتی ہوں۔ روزی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 8-9 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ بیگم روزی کو دیکھ کر جلدی سے بولا، یہ کھانا ہے سمیع صاحب نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کو پڑوس ہونے کے ناطے اپنا حق سمجھیں۔ دونوں ماں بیٹی جس وقت کھانا کھاتے ہوئے سمیع صاحب کو دعائیں دے رہی تھی، سمیع صاحب بھی ان کے خیالوں میں گم تھے۔ امی سمیع صاحب بڑے نیک آدمی ہے، دیکھیے ہمارا کتنا خیال ہے ان کو، اور امی سچ مجھے تو کھانے کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ ریٹا نے جلدی جلدی کھانا کھاتے ہوئے سمیع صاحب کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ ہاں یہ تو ہے، ماں نے صرف اتنا کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ کھانا کھانے کے بعد نہ جانے کس وقت باتیں کرتے کرتے دونوں ماں بیٹی سو گئی۔ ادھر سمیع صاحب کی آج برسوں بعد نیند اڑ گئی تھی۔ سمیع صاحب رات بھر خدا کی تعریف کرتے رہے کہ اس خدا نے ریٹا کو کس قدر خوبصورت بنایا تھا۔ خیالات بھٹکنے لگے تو انہوں نے جلدی سے لاہور پڑھی اور خود ہی بڑبڑائے، کسی بندے کی کیا مجال کہ وہ خوبصورت بن جائے اور کسی دوسرے بندے کی کیا مجال کہ وہ اس کی رضا کے بغیر اس خوبصورتی کی تعریف کرے۔ اور پھر ریٹا کی تعریف تو خدا کی تعریف ہے، کسی عورت کی تعریف ہرگز نہیں۔ وہ تو اس مصر کی تعریف تھی جس نے زمین پر بلا کی خوبصورتی بکھیر دی تھی۔ اس طرح وہ پیدا ہوتی ہوئی مجرمانہ سوچ کو جائز ٹھہرانے کی دل ہی دل میں کوشش کرتے رہے۔ گو کہ سمیع صاحب نے 2-4 بار ہی کن اکھیوں سے ریٹا کو دیکھا تھا، لیکن بلا کا حسن اس کی نگاہوں میں چھا گیا تھا۔ کشادہ پیشانی کے نیچے گہری سبز آنکھیں، ذرا نیچے خوبصورت ناک، ذرا اور نیچے خوبصورت ہونٹ، ذرا اور نیچے
खूबसूरत गर्दन और जरा और नीचे। यहाँ से आगे समी साहब से सोचा ना गया और इनका सांस धोखनी की तरह चलने लगा और उन्होंने फैसला कर लिया कि सुबह फजर की नमाज के बाद वो दुआ में रीटा सुबह की सुबह देखी जाएगी। उन्होंने अपने नादान दिल को डांटा और चोर निगाहों से चारों तरफ देखा कि कोई इनका ख्यालात से वाकिफ तो नहीं हो गया, मगर कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ इनका दिल रीटा के हुस्न से रोशन था। दूसरी तरफ सलीम भी जाग रहा था। रीटा बार बार इसके ख्यालों में छम छम करती जाती और वो घबराकर उठकर बैठ जाता और खुदा से दुआ करता, ए खुदा, तू जानता है मेरा दिल पाक है। सलीम दुनिया में बड़े से बड़े बदमाश और बड़े से बड़े शरीफ से नहीं डरा। सलीम अगर डरा है तो सिर्फ किसी कवारी की इज्जत से डरा है। ए पाक ज़ात, इस हुस्न की देवी को हमेशा पाक रखना, इसकी इज्जत की हिफाजत करना। सलीम ने कभी किसी लड़की पर बुरी निगाह नहीं डाली थी। इसने रीटा पर भी एक आम सी नजर डाली थी, मगर इसका हुस्न इसकी निगाहों में बस गया था। दिल बार बार कहता, सलीम, यह तेरे लिए दुनिया में आई है। या अल्लाह, तू जानता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ए मालिक, मुझे बुरा रहने दे, इस अच्छी लड़की की ख्वाहिश मेरे दिल में मत डाल। दुआ मांगते मांगते सलीम की आंखों से जार जार मोतियों की लड़ियां टूट टूट कर गिरने लगी। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है की आवाज के साथ सलीम ने सुकून से आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन नाश्ते के बाद रोजी ने बेटी को आवाज लगाई, रीटा, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जरा सिलाई के पैसे ले आऊं, और खबरदार कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अभी वह दरवाजे से बाहर कदम निकाल ही रही थी कि इनको समी साहब नजर आए, जिनका रुख इनके ही घर की तरफ था। रोजी ने दरवाजे पर रुककर समी साहब के करीब पहुंचने का इंतजार किया। सलाम दुआ के बाद रोजी ने रात के खाने के लिए समी साहब का शुक्रिया अदा किया तो समी साहब दिल में बड़े हैरान हुए और इनकी नजर जैसे ही दरवाजे के अंदर खड़ी रीटा पर पड़ी, वो हैरानगी को भूल भाल कर इसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। वक्त जितनी तेजी से आता है इतनी ही तेजी से गुजर जाता है। रोजी को इस मोहल्ले में आए हुए 6 माह हो गए और इस दौरान वही मोहल्ले वाले जो कतरा कर गुजर गए थे, रोजी और रीटा के इस कदर गर्विदा हुए कि मोहल्ले की कोई खुशी और गमी इनके बगैर अधूरी समझी जाती। और इस अहमियत के लिए दोनों माँ बेटी समी साहब की शुक्रगुजार थी, जिनकी कोशिशों से मोहल्ले वालों ने ना सिर्फ ये कि इनको कबूल कर लिया था, बल्कि इनसे मोहब्बत भी करने लगे थे। एक एतमाद इनको इस मोहल्ले में मिल गया, मगर इस एतमाद में शक का बाल सलीम की जात थी। वो अब सलीम से खौफजदा रहती थी। इनको सिर्फ सलीम से किसी न किसी खतरे का खौफ लगा ही रहता था। और फिर कुछ दिनों से वो अपनी बेटी रीटा में बड़ी तब्दीली महसूस कर रही थी। रीटा अब घूम फिरकर सलीम के तस्करा को अपनी बातों में जरूर लाती और सलीम भी जहां कहीं रीटा को देखता पत्थर का बुत बन जाता। अभी कल शाम ही को जब वो सामने घर से निकली तो सलीम और रीटा एक दूसरे को गहरी निगाहों से देख रहे थे और रीटा ने जैसे ही माँ की आहट महसूस की तेजी से अंदर चली गई और सलीम ने भी पीठ मोड़ ली। और ये इस तरह के दूसरे वाकयात ने रोजी को बेटी की तरफ से काफी फिक्रमंद कर रखा था। 6 माह में रोजी पर समी साहब की कुर्बत ने बड़ा गहरा असर डाला। इनकी तबलीग के अंदाज और रवैये ने रोजी को संजीदगी से मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया। समी साहब से वो पहले ही दिन कई दिन की किताबें लेकर पढ़ चुकी थी। इस्लाम इनको तमाम मज़ाहिब से अफजल लगा, जहाँ जिंदगी का हर मसला सुलझा हुआ था। आखिर एक दिन हतमी फैसला करके उन्होंने अपने घर एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया और इसी तकरीब में समी साहब के हाथों दोनों माँ बेटी मुसलमान हो गई। मोहल्ले वाले ने इस खुशी पर रोजी को, जिसका नाम जरीना, और रीटा को, जिसका इस्लामी नाम राबिया रखा गया, हार पहनाए। इस वाक़ये के बाद समी साहब लोगों की नज़र में कुछ और बड़ी बुजुर्ग हस्ती बन गए। तकरीब के इख्तिताम पर समी साहब अब राबिया यानी रीटा से मुसलमान होने के नाते और ज्यादा कुर्बत महसूस कर रहे थे। जिस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, राबिया कुरान शरीफ याद कर रही थी। एक एक हरफ इसके दिल में उतर रहा था। शीरी आवाज दरवाजे से कान लगाए सलीम के दिल में एक बेकरारी पैदा कर रही थी। सलीम को चारों तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा था। वो गुनाहगार जार जार माफी के लिए आंसू बहा रहा था कि अचानक निगाह समी साहब पर पड़ी जो राबिया की तरफ आ रहे थे। सलीम एक कोने में हो गया। दस्तक सुनकर राबिया ने दरवाजा खोला और खुश होकर बोली, सलीम साहब, मैंने सबक याद कर लिया है। क्या अम्मा है घर पर? नहीं समी साहब, वो सिलाई के कपड़े देने गई है, आप अंदर आ जाए। इस दौरान सलीम वहां से सीधा मस्जिद की तरफ चला आया और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगी। वो चाह रहा था कि सारी उम्र इसी तरह बैठा रहे और रोता रहे, लेकिन इसको बहुत से काम करने थे। इसने सुना था कि सकीना की शादी के लिए इसके बाप को किसी से भी रकम नहीं मिल रही है, लिहाजा इसने फैसला कर लिया था कि वो चोरी करेगा और रकम सकीना के घर जरूर पहुंचाएगा। इसकी शादी वक्त पर जरूर होगी। मस्जिद से निकलकर वो दोबारा गली में दाखिल हुआ तो इसकी निगाह समी साहब पर पड़ी। वो राबिया के घर से बड़े घबराए हुए अंदाज में निकले। सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। हमेशा सर पर मौजूद टोपी गायब थी
اور وہ تیز تیز گلی پار کر گئے۔ سلیم نے انجانے خدشے کے تحت تیزی سے رابعہ کے دروازے پر پہنچ کر 3 بار ہولے ہولے سے دستک دی، مگر جواب نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ 2-4 روز بعد ہی سلیم کی مصروفیات دوبارہ اود آئی۔ جگہ جگہ چوریاں کرنا اور رقم کو سکینہ کے گھر میں پہنچانے میں وہ اتنا مصروف ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا اور 3 ماہ گزر گئے۔ رابعہ کی یاد کے ساتھ ساتھ اس کو بار بار سمیع صاحب کا رابعہ کے گھر سے گھبرا کر نکلنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ایک روز یہ گتی بھی سلجھ گئی۔ وہ محلے سے گنگناتا گزر رہا تھا۔ آج صبح اس نے رابعہ کو دیکھا تھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی مگر اتنی خوبصورت تھی، جب بھی رابعہ پر نظر پڑتی ایک نور کی ٹھنڈک اس کے دل میں اتر جاتی۔ ابھی وہ رابعہ کے گھر کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ رابعہ کی امی زرینہ نے دروازہ کھولا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی آواز تھی، سلیم اندر آؤ۔ سلیم ایک دم گھبرا گیا۔ اس طویل عرصے میں یہ پہلا اتفاق تھا کہ رابعہ کی امی نے نہ صرف یہ کہ اس کو آواز دی تھی بلکہ گھر کے اندر بھی بلا ڈالا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اندر داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ، یہ کہہ کر رابعہ کی امی نے اچانک اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ خالہ یہ کیا؟ سلیم نے گھبرا کر اپنے پاؤں سمیٹے۔ دیکھو بیٹا، رابعہ کی امی مخاطب ہوئی، تو جانتا ہے کہ ہمارے گھر کوئی مرد نہیں ہے، اور پھر بیٹا میں کسی بڑے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو ہماری عزت رکھ لے۔ بیٹا دیکھ، اب تو ہی ہماری عزت رکھ سکتا ہے۔ کیا مطلب خالہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں، سلیم نے پریشان ہو کر کہا۔ رابعہ ادھر آؤ۔ رابعہ کی امی نے رابعہ کو آواز لگائی۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کی چاہت، مگر سلیم نے جیسے ہی اس کے پورے سراپے پر نظر ڈالی تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ کچھ بے ڈول ہو رہی ہے۔ اوہ! سلیم ایک نگاہ میں سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سمیع کا گھبرا کر نکلنا، سر پر ٹوپی کا غائب ہونا۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ 1 منٹ خالہ میں آیا کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سمیع صاحب کے گھر جا رہا تھا۔ وہ سمیع صاحب کے گھر تک بھی نہیں گیا تھا کہ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ کیا رابعہ اس بدنامی کے بعد زندہ رہ سکے گی؟ کیا لوگ اس کی عزت کریں گے؟ ایک بار سمیع صاحب نے اس کی محبت کی عزت کو پامال کیا تو کیا دوسری بار وہ خود اپنی محبت کو رسوا کر دے؟ فیصلہ کر کے وہ دوبارہ رابعہ کے پاس آیا۔ خالہ اندر ہی تھی۔ خالہ میں کل رابعہ سے نکاح کر لوں گا۔ سلیم نے رابعہ پر نگاہ ڈالی اور وہ اسے آج بھی سرتاپا نور مجسم نظر آئی، اور وہ مطمئن انداز میں رابعہ کے گھر سے چلا آیا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔